بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن بالکل قریب ہے۔ ایک دو دن کے بعد قربانی آنے والی ہے، تو میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ عقیقے کے متعلق مختصر سی ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ قربانی کے فضائل، تکبیرات تشریق وغیرہ کے متعلق مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ عقیقے کا ذکر آج اس وجہ سے کرنا مناسب ہے کہ بہت سے حضرات قربانی کے جانور میں ہی عقیقے کا حصہ بھی لے لیتے ہیں اور اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ سن لے۔ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عقیق اصل میں ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ پیدائشی بال مونڈے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا جاتا ہے اور رکھ دیا گیا۔ بچے اور بچی کی طرف سے عقیقہ کرنا واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے اور قابل ہے، ذہن نشی کرنی چاہیے، ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ عقیقہ کرنا بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے یہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کون کرے؟ آیا بچی کے والدین یا بچے کے والدین کرے یا ننیال والے کرے؟ کون کرے؟ تو اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقے کا انتظام کرے، لیکن اگر ننیال والے عقیقہ کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا ہے، تو اس سے یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے اور جواز کی شکل ہمارے لیے نکل جاتی ہے کہ ننیال والے بھی اپنے نواسوں کے لیے یا نواسی کے لیے عقیقہ کر سکتے ہیں، البتہ اصل یہی ہے کہ بچے کے والد محترم ہی عقیقے کا انتظام کرے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عقیقے میں کتنے جانور ذبح کرے؟ تو جواب یہ ہے، عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنے کا حکم ہے۔
لیکن اگر 2 بکرے کی گنجائش کسی کے پاس نہ ہو، اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقے کرنے کی گنجائش نہ ہو کسی کے پاس، تو ایک ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو دوسرے سے عقیقہ نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو ایک بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب گنجائش نہ ہو۔ تو ایک سوال یہ ہے، کیا دونوں بکرے ایک ساتھ ذبح کرنا ضروری ہے؟ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنے میں دونوں بکروں کو ایک ساتھ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایک بکرا آج ذبح کر دیا جائے، دوسرا بکرا اگلے ہفتے ذبح کر دیا جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل جو میں بتا رہا تھا کہ قربانی کے جانور میں بھی لوگ حصہ لے لیتے ہیں، تو ایام قربانی میں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ لینا بھی بلا شبہ جائز ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں ایک حصہ عقیقے کی نیت سے اپنے بچے کی جانب سے لے لیا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، عقیقے کا یہ جو مستحب ہونا ہے اس پر عمل ہو جائے گا، بلا شبہ ایسا کرنا جائز ہے۔ عقیقے کے فائدے کیا ہیں بھائی؟ عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا تو وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے، اس کی نشو و نما، اس کی بڑھوتری موقوف رہتی ہے، اچھی طرح ہو نہیں پاتی۔ عام طور سے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بچے سے بلائیں مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچے کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے جان محفوظ رہ سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بھئی عقیقہ کس دن کیا جائے؟ تو جواب یہ افضل یہ ہے، عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ مثلا اگر جمعہ کو پیدائش ہوئی ہے تو جمعرات کو عقیقہ کرے۔ افضل یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ مثلا اگر بچہ جمعہ کو پیدا ہوا تو آنے والی جمعرات جو اس کے بعد آئے گی اس کو عقیقہ کر دیں، جمعرات کو 7واں دن بیٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لیں یا 21ویں دن کریں، ورنہ جب بھی عقیقہ کرے تو دن کے اعتبار سے 7ویں دن کرے۔ جو دن بھی 7واں بیٹھتا ہے، مثلا جمعے کو پیدا ہوا تو اگلے ہفتے جمعرات کے دن بیٹھے گا تو جمعرات کو ہی کرے، 14ویں دن میں یا 21ویں دن میں یا اس کے علاوہ، تو اس کا حساب اچھی طریقے سے لگا لے کہ جب بھی عقیقہ کرے تو دن کے اعتبار سے 7ویں دن کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی تھیں، میں نے یہ مناسب سمجھا آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک بات اور ذہن میں آئی کہ بڑے لوگوں کی طرف سے عقیقہ، اگر کسی شخص کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، مگر وقت مستحب کی فضیلت اسے حاصل نہ ہوگی۔ وقت مستحب وہی ہے جب وہ پیدا ہوا ہے اس سے 7ویں دن کرنا ہی مستحب کی فضیلت کو حاصل کرنا ہوگا۔ البتہ اس کے بعد اگر بڑے ہو کر بھی کیا جائے تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے، مگر وقت مستحب کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ عقیقے میں کیا دعوت کرنا ہی ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے، دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، کچا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا غربا و مساکین کو کھلا دے یا پکا کر گھروں میں بھجوا دے، اور چاہے تو مختصر دعوت کرے، لمبی چوڑی دعوت بہت سارے لوگوں کو بلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ نام و نمود اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، اس کی نیت بالکل نہ ہو۔
اسی طریقے سے عقیقے کے دن سر کے بال منڈوانا، بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب ہے بچہ یا بچی کے سر کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے اندازے سے سونا چاندی یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ لیکن بہتر ہے جب بچپن میں عقیقہ کیا جائے تب یہ مسئلہ ہے۔ اگر بڑا ہو جائے تو بڑی عمر میں اگر عقیقہ کیا جا رہا ہے تو سر کے بال منڈوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر کے لڑکی کے بال منڈوانا ناجائز ہے۔ بڑی عمر میں اگر لڑکی کا عقیقہ کیا جا رہا ہے بالکل بھی بال منڈوانا نہیں چاہیے، بلکہ منڈوانا ناجائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے بچے کے بال ذبح سے پہلے مونڈے یا تو جب بھی چلے گا، اور ذبح سے پہلے اگر کسی آدمی نے جانور کو یعنی بکرا بکری کو ذبح کرنے سے پہلے بچے کے بال منڈوا دیے تو یہ بھی جائز ہے۔ ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال منڈوانا لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی بھی سہولت ہو بال مونڈ سکتے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ لازم نہ سمجھا جائے، جیسا کہ ناواقف نہ جاننے والے لوگوں میں مشہور ہے کہ ادھر جانور ذبح کیا جائے ادھر بالوں کو مونڈا جائے۔ یہ جہالت پر مبنی ہے، ناواقف لوگوں نے یہ بات نہ جاننے والوں نے لا علمی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ عقیقے کے وقت بچے کا نام رکھنا بہتر ہے جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے کا اچھا سا نام رکھے۔ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نام کچھ بھی رکھ دیتے ہیں معانی کا خیال کرتے ہوئے، بلکہ بہتر ہے انبیاء و رسول کے ناموں پر یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں پر یا علماء کرام سے پوچھ کر کے جس کا نام کا معنی بھی یا معانی بھی اچھے ہو ایسا نام رکھنا چاہیے۔ نام بھی بچے کی ذات پر اثر کرتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں 7ویں دن اچھا سا نام رکھ دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا کہ مرحوم بچے کا عقیقہ، اگر عقیقے سے پہلے بچے کی موت ہو جائے تو بعد میں اس کی طرف سے عقیقے کا حکم نہیں ہے، زندے بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عقیقہ میں نے بتایا بلائے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ بچے کا انتقال ہی ہو گیا تو مرنے کے بعد مرنے والے بچے کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چند مسائل عقیقے کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی مناسب سمجھے۔ انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر ہی آپ حضرات عمل کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔